بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایڈن گارڈن ٹائمز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ عدنان غنی بٹ آج ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں سے شیئر کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دنیا کا جدید ترین فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم S-400۔ اس مہنگے ترین اور جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو روس نے تیار کیا اور بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے اسے خریدا۔ پھر 10 مئی 2025 کو جب پاکستان کے JF-17 تھنڈر اور J-10C طیاروں نے بھارت کی متعدد ایئر بیسز پر سٹرائک کیا تو یہ جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم خاموش کیوں رہا؟ کیا S-400 صرف ایک اوور ریٹڈ سسٹم ہے، یعنی اس میں صلاحیت تو اتنی نہیں تھی لیکن اس کی تعریف کچھ زیادہ ہی کر دی گئی، یا پھر پاکستان کی حکمت عملی واقعی اتنی طاقتور تھی کہ اس سسٹم کی پاکستانی شاہینوں کے سامنے ایک نہ چلی؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے اس انالیسس کی طرف۔ رسپیکٹڈ ویورز، سب سے پہلے ہم آپ کو S-400 کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ S-400 روسی ساختہ فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جسے دنیا کے سب سے جدید ترین سسٹمز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم بیک وقت 80 اہداف کا نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی یہ ایک وقت میں اگر 80 اس کے مقابلے میں پلینز آ جاتے ہیں تو یہ 80 کے 80 کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور اس کی رینج 400 کلومیٹر تک ہوتی ہے، 400 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے۔ بھارت نے 2018 میں روس سے 5 اسکواڈرن خریدے جن کی قیمت تقریباً $4.5 بلین بنتی ہے۔ S-400 کے مختصر تعارف کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے 10 مئی 2025 کا دن۔ 10 مئی 2025 کی صبح فجر کے وقت پاک فضائیہ نے آپریشن بنیان المرصوص یعنی سیسا پلائی دیوار کا آغاز کیا اور اس کے تحت بھارت کے کئی فوجی ٹھکانوں اور ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اس دوران بھارتی دفاعی نظام بشمول S-400 جس پر بھارت کو بڑا ناز تھا، اور ناز ہوتا بھی کیوں نہ کہ بھارت کے اربوں ڈالر اس نظام پر لگے ہوئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ حملوں کے وقت یہ نظام فعال نظر نہیں آیا، ایکٹیو نظر نہیں آیا۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر دشمن کی سرزمین میں اندر تک گھس گئے اور تاک کے ایئر بیسز پر نشانے لگانے لگے۔ آدم پور ایئر بیس پنجاب، سرسا ایئر فورس اسٹیشن ہریانہ، سورت گڑھ ایئر فورس اسٹیشن راجستھان، پٹھان کوٹ ایئر بیس پنجاب، ادھم پور ایئر بیس جموں کشمیر، بوج ایئر بیس گجرات۔ لیکن اس دوران S-400 خاموش تماشائی بنا، میزائلوں اور JF-17 تھنڈر کی آنیاں جانیاں دیکھتا رہا۔ اب ہم آپ کو S-400 کی ناکامی کے ممکنہ اسباب بناتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حملہ اتنا اچانک تھا اور حیران کن تھا کہ انڈین آرمی S-400 کو بر وقت لاک نہ کر سکی، لیکن ایسا تو نہیں تھا کیونکہ انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی نے 3 دن سے پاکستان کو ناکوں چنے چبوا رکھے تھے، مسلسل ڈرون حملے ہو رہے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈین آرمی بر وقت لاک نہ کر سکی؟ دوسرا پوائنٹ ہے نچلی پرواز یا ٹیرین ماسکنگ۔ شاید کچھ اس طرح سے ہوا کہ ڈرونز اور طیارے ممکنہ طور پر پہاڑی راستوں اور نچلی سطح پر حملہ آور ہوئے، یعنی پاکستان کے ڈرونز اور پاکستان کے طیاروں نے پہاڑی راستوں کا چناؤ کیا اور نچلی سطح پہ وہ حملہ آور ہوئے اور کسی نہ کسی طور S-400 کی نظروں سے اوجھل رہے۔ یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ۔ اب ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آگے جاتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر۔ بھارت میں بعض اوقات S-400 کو فائر کرنے کی اجازت سیاسی یا اعلیٰ فوجی سطح سے درکار ہوتی ہے، بس شاید اجازت دینے لینے میں وقت نکل گیا اور S-400 اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے اگلا چوتھا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کچھ ٹیکنیکل فالٹس ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں S-400 کی جو شہرت ہے اس کے باوجود یہ عملی میدان میں ہمیشہ مؤثر ثابت نہیں ہوتا، یعنی بہت دفعہ تو یہ بڑا مؤثر اپنی ورکنگ کرتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور اب ہے آخری اور اہم نقطہ، اور وہ ہے الیکٹرانک وارفیئر اور جیمنگ۔
पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर चीनी या तुर्क टेक्नोलॉजी से S-400 को जैम कर दिया, और यकीनन ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने चीन की मदद से, जिसके साथ उसकी दोस्ती शहद से ज्यादा मीठी, हिमालय से ज्यादा बुलंद और अटलांटिक ओशन से ज्यादा गहरी है, हाँ उसी दोस्त की मदद से इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट्स और गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर साइबर हमले किए और उनको हैक कर लिया। जनाब, हिंदुस्तान के 70% इलाके की बिजली बंद कर दी गई। और भोले बादशाहो कितने फिरदे पे हो, सोचते रहो तुहाडे S-400 नाल होया की। इसी को कहते हैं सच्ची यारी, इसी को कहते हैं हिकमत अमली। पाकिस्तान फजाइया ने ना सिर्फ जदीद तरीन दफाई निजाम को चकमा दिया, बल्कि अपने अहदाफ को चुन चुन कर और कामयाबी से तबाह किया। यह ऑपरेशन ना सिर्फ अस्करी कामयाबी था, बल्कि नफ्सियाती जंग में भी बरतरी पाकिस्तान के हिस्से में आई। अब हमको इस पर भारतीय रद्द अमल बताते हैं। भारतीय वजारत दफा ने पाकिस्तान के S-400 को नाकाम करने के दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया। ताहम वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खुद S-400 के सामने तस्वीर बनवानी पड़ी, ताकि ये साबित किया जा सके कि निज़ाम बिल्कुल महफूज है। जनाब, निज़ाम महफूज होने ते तस्वीरां नहीं बनवानियां पैंदियां। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। S-400 एक ताकतवर निज़ाम जरूर है, लेकिन नाकाबिले शिकस्त नहीं। 10/5/2025 के वाक़यात ये साबित करते हैं जंग में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हिकमत अमली और जहानत भी जीत का फैसला करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी हिकमत अमली, जहानत और चाबक दस्ती जैसी जंगी चालों से पूरी दुनिया को हैरानो शशदर करके रख दिया, और अगले ही दिन CNN पे यह खबर चली कि पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स है। सारी बहस के बाद आप बताएं, S-400 सिर्फ दिखावा है, हाथी के दांत हैं, क्या है ये? आपकी राय जानना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। आइंदा किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।